ایدی صاحب ایک انتہائی سیکولر شخص تھے. ہمارے مرد جو ہیں وہ جاگیردارانہ سوچ رکھتے ہیں. ان دونوں شخصیت جو کہ خاتون تھیں انہوں نے ایدی صاحب کو ایدی صاحب بنایا. کچھ فیمنسٹ جو ہیں وہ میری ماں کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ریسسٹ ہو گئی ہیں. سوسائٹی میں اگر عورتیں فیصلہ کریں نا تو کبھی جنگیں نہیں ہوں, کبھی خون خرابہ نہیں ہو اور ہم بہت ہی پرسکون زندگی گزاریں. حالانکہ وہ میرے سے ہمیشہ ناراض رہتی تھیں اور ناراضگی کی وجہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر آپ پوچھ لیں گی, ویسے میں نہیں بتاؤں گا. تو میں مولویوں کے خلاف بہت زیادہ بات کرتا تھا تو ایدی صاحب سے لڑتی تھی, دیکھو آپ نے اس کو باغی بنا دیا ہے, اس کو کوئی مار دے گا. وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا, یہ کہتی تھی کہ اس کو کوئی باہر مار دے گا. تو مجھے آج یہ بات سوچ کے خوشی ہو رہی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ ایک سیکولر خاتون تھی لیکن مشرقی بھی تھی, اور مشرقی خاتون بھی تھی. انہوں نے دونوں چیزوں کو, ایدی صاحب ایک انتہائی سیکولر شخص تھے اور جو ہے اور ممی مشرقی خاندان سے آئی ہوئی, مطلب ایک بالکل ہی ہمارے جو کامن لوگ ہوتے ہیں اور عورتوں کی جو سوچ ہوتی ہے. کچھ فیمنسٹ جو ہیں وہ میری ماں کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ریسسٹ ہو گئی ہیں, اور انہوں نے جتنا کام کیا ہے یہ تاریخ ہے. ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں, ہماری میڈیا جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ہمارے یہاں جاگیرداروں کا, ہمارے یہاں دو سیشن پہلے ایک رائٹر نے جو ہے بہت اچھا پروگرام اپنا موقف دیا کہ ہمارے یہاں سوسائٹی جو ہے وہ جاگیردار کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے مرد جو ہیں وہ جاگیردارانہ سوچ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک مردانہ سماج ہے اور اس میں عورتوں کو موقع نہیں ملتا. خیر, میں بلقیس ایدی صاحبہ کی بات کروں گا. سب سے پہلے بلقیس ایدی صاحبہ کا ذکر شروع ہونے سے پہلے یہ جو ہے ایدی صاحب کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایدی صاحب کی جو شخصیت تھی اس کو بنانے میں بھی ایک خاتون کا کردار تھا, اور بلکہ دو خاتون کا کردار تھا. ایک ان کی والدہ اور ایک جو ہے ان کی بیوی جو کہ بلقیس ایدی تھیں. ان دونوں شخصیت جو کہ خاتون تھیں انہوں نے ایدی صاحب کو ایدی صاحب بنایا, اور یہ عورتوں کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ, اور مجھے تو بہت فخر ہے کہ جو ہے ان کی والدہ, جب یہ اسکول جاتے تھے, ایدی صاحب چھوٹے تھے, انڈیا میں ان کا گاؤں جو تھا وہ باٹوا تھا, تو وہاں پرائمری اسکول جب جاتے تھے تو ایدی صاحب کی والدہ ان کو جو ہے دو پائی دیتی تھیں, اور ایک پائی جو ہے وہ کہتی تھیں تم اپنے پر خرچ کرو, دوسری پائی جو ہے وہ کسی ضرورت مند پہ خرچ کرو. تو کبھی کبھی ایدی صاحب اپنے بہت بیانوں میں یہ جانتے بھی ہوں گے, صلاح الدین صاحب بھی جانتے ہیں ان کو قریبی, اور جو ہے وہ بھی جانتی ہیں انیس ہارون صاحبہ, تو بہت مل چکے ہیں. ان کے گھر بھی آنا جانا تھا ایدی صاحب کا, اور بلکہ ان کے ہسبینڈ جب جیل میں تھے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. تو وہاں سے زیادہ جو ہے وہ اچھی دوستی ہوئی ان کی, میں گیا تھا تو وہ بتا رہے تھے. خیر, تو ایدی صاحب کو ان کی والدہ نے 2 پائی دیتی تھی تو وہ ان سے پوچھتی تھی کہ دونوں پائی کہاں خرچ کی, تو ایدی صاحب کہتے تھے کبھی کبھی میں دونوں پائی اپنے اوپر خرچ کر لیتا تھا تو میری ماں جو ہے وہ مجھے تانے دیتی تھی کہ تو ابھی سے اتنا ظالم ہے, اتنا چھوٹا ہے اور ابھی سے اتنا ظالم ہے کہ ضرورت مندوں کی چیزیں کھا جاتا ہے, لوگوں کے حق کھا جاتا ہے, تو بڑا ہوگا تو پتہ نہیں کتنا بڑا ظالم انسان بنے گا. تو یہ بات ایدی صاحب کے ذہن میں ایک ان کی ماں نے ڈالی جو کہ خاتون تھی اور ایک بہت اچھی سوچ رکھنے والی. زیادہ تر خاتون اچھی سوچ رکھتی ہیں, یہ مرد ہوتے ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ ہٹنے پر, اور جو ہے ان کو فیصلے نہیں کرنے دیتے. اگر اس ساتھ سوسائٹی میں اگر عورتیں فیصلہ کریں نا تو کبھی جنگیں نہیں ہوں, کبھی خون خرابہ نہیں ہو اور ہم بہت ہی پرسکون زندگی گزاریں. لیکن مرد جو ہے وہ ان کے خون میں پتہ نہیں تکبر, انا, اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. کروڑوں آدمی مارے انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں, کہ اگر خواتین ہوتی نا اس وقت دنیا کی حکمرانی میں تو یہ جنگیں نہیں ہوتی. خواتین کبھی بھی خون خرابے کو پسند نہیں کرتی.